انسانوں کے نام افزار ریحان، آئین اور پارلیمنٹ سے ماورا کوئی نہیں۔ 1 نومبر 2016 کو جنگ میں شائع ہونے والا آرٹیکل، جس میں موجودہ صورتحال کی پیشبینی ہی نہیں بلکہ جو آج کی صورتحال پر منطبق ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 2 نومبر کو اسلام آباد بند نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین کس قانون کے تحت شہر بند کرنے جا رہے ہیں؟ لگتا ہے کہ وہ حکومت کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں۔ امپائر صرف پاکستان کی عدالتیں ہیں، آن گراؤنڈ، آف گراؤنڈ اور ریزرو امپائر بھی عدالتیں ہی ہیں۔ کرکٹ میں رگبی کے رولز نہیں چلنے دیں گے۔ آزادی اظہار، تحریر و تقریر اور نقل و حرکت کی آزادی ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن اس سے کسی دوسرے شہری کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ جسٹس صاحب نے ڈپٹی کمشنر کو اس امر کی یقین دہانی کروانے کے لیے کہا ہے کہ کوئی سڑک، سکول یا ہاسپٹل بند نہیں ہوگا، بچوں کے امتحانات کا شیڈول تبدیل نہیں ہوگا۔ عدالت نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہدایت کی ہے کہ احتجاج کے لیے جگہ مخصوص کی جائے، احتجاج کرنے والے مخصوص جگہ پر اپنا احتجاج کریں، دوسری صورت میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ایک مخصوص پریشر گروپ پی ٹی آئی کی طرف سے 2 نومبر کو احتجاج کے نام پر جس طرح کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، عوامی سطح پر ان حوالوں سے اچھی خاصی بے چینی پائی جاتی ہے۔ رائے کے قریب بڑے ہجوم میں ایک طرف یہ اعلان کیا گیا کہ ہم اسلام آباد کو بند کر دیں گے، دوسری جانب نرم خو حلدل عزیز منتخب وزیر اعظم کو فرعون کہہ کر پکارا گیا۔ اس سے بڑی عیاری و چلاکی کیا ہو سکتی ہے کہ دھونس کا مظاہرہ آپ کریں اور الٹے سیدھے القابات آپ شرفا کو دیں، جو قتل کرے وہی لے ثواب الٹا۔ کون سا موقع ہے جب آپ نے دھونس نہیں جمائی یا دھونس جمانے والوں کی خوشامد کرتے نہیں پائے گئے؟ جس شخص نے 2 مرتبہ آئین توڑا، منتخب پارلیمنٹ توڑی، منتخب قومی قیادت کو پابند سلاسل کیا، حصول کرسی کی شوق میں آپ اس جعلی ریفرنڈم والے کی خوشامد میں رتب السان پائے گئے، کیونکہ تب وہ ریفرنڈم آپ کو اصلی شفاف اور منصفانہ دکھائی دیتا تھا۔ لیکن 2013 کے انتخابات میں ابتداً آپ کو دھاندلی کا شائبہ نہ ہوا، جیتنے والوں کو آپ نے مبارکبادیں بھی دے دیں، لیکن جب ادھر ادھر سے اشارے ہوئے تو بس ہی کڑی میں ابال آ گیا۔ یوں آپ کو پورے انتخابات دھاندلی زدہ دکھائی دینے لگے، سوائے ان کے جن میں آپ جیتے تھے۔ دھاندلی ثابت کرنے کے لیے آپ نے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے۔ جب تک فیصلہ نہیں آ گیا، عدالت اور جسٹس صاحبان پر اظہار اعتماد کرتے رہے، لیکن جو ہی دیکھا کہ من پسند فیصلہ نہیں آیا تو عدالتیں اور جسٹس صاحبان بھی برے اور بکاؤ ہو گئے، اور ان کے فیصلے بھی۔ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر پارٹی انتخابات میں دھاندلی ہوئی تو وہ آپ کو دکھائی نہ دی، لیکن دوسروں پر بودھی الزامات عائد کرنے میں کبھی ذرا شرمندگی محسوس نہیں کی۔ سیٹھی صاحب آج بھی دکھی ہیں، 35 پنکچر کا رولا ڈالے رکھا، اور پھر جب معاملہ عدالت میں گیا تو آپ بھیگی بلی بن گئے اور کہا کہ وہ تو بہت سیاسی بیان تھا۔ کس کی آپ نے عزت نہیں اچھالی ہے؟ عدلیہ اور انتظامیہ میں موجود معزز شخصیات سے لے کر سیاست دانوں تک جو زبان میں آیا ہانک دیا۔ اب خدا کا خوف کریں اور اپنے ماضی سے ہی سیکھ لیں۔ وزیر اعظم نواز شریف تو رہے ایک طرف، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سابق صدر آصف علی زرداری سے لے کر قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ تک، مولانا فضل الرحمان، اسفند یار ولی اور بلوچستان کے محمود اچکزئی جیسے بڑے رہنماؤں تک آپ نے کون سا گند ہے جو نہیں پھینکا؟ آپ کے مخالف سیاستدان تو خیر مخالف ہیں، جو آپ کی حمایت میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، آپ نے موقع ملنے پر انہیں بھی نہیں بخشا۔ شیخ رشید جیسے اپنے ضمیمے کو آپ نے ماقبل کیا کچھ نہیں کہا۔ حد ہے، طاہر القادری تک کے متعلق کہہ دیا کہ کیا میں نے ان کے پاس رشتہ لینے کے لیے جانا تھا۔ صحافتی شخصیات کے متعلق آپ نے جو دور دور کی ہانکی، ان کی تفصیل میں جائیں تو بات طول پکڑ جائے گی۔ بس دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کے بعد ایک۔ پاناما لیکس اور آف شور کمپنیوں پر آپ بہت دکھی ہیں، حالانکہ خود آپ کے اپنے بارے میں جو کچھ چھپ چکا ہے اس پر باضمیر انسان بولنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب جب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ چکا ہے، باقاعدہ کارروائی شروع ہو چکی ہے، تو پھر اتنی بدحواسی کیوں؟ اپنی من پسند عدالت پر بھی اگر آپ کو اعتماد نہیں تو پھر اس کے بعد آخر کس امپائر کی انگلیوں کے اشارے رہ جاتے ہیں؟ عدالت نے تو آپ کو بہترین اسلوب میں سمجھا دیا ہے کہ کسی بھی تنازع پر اس مسائلستان میں امپائر کوئی اور نہیں، ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں۔ اس ملک میں آئین اور منتخب پارلیمنٹ موجود ہے۔ آپ کو عوام کے بنیادی حقوق چھیننے کا اختیار آخر کس نے دیا ہے؟ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو رلاؤں گا؟ آپ سچار آخر کس خوبی کی وجہ سے بنے کھڑے ہیں؟ منتخب جمہوری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ کسی بھی شہری کے پرامن احتجاج کے حق کو قائم رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر منوعن عمل درآمد کروائے۔ پاکستان کسی فرد یا ادارے کی جاگیر نہیں، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ اس ملک کی قیادت کے فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اس ملک کے اصل وارث عوام کا حق ہے۔ عوام ہی طاقت کا سرچشمہ اور خدا کی آواز ہے۔ آواز خلق نکارہ خدا ہے۔ عوامی رائے کا اظہار
جبر، دھونس یا خون خرابے سے نہیں، ووٹ کی طاقت سے ہوتا ہے۔ اگر ہم نے بیلٹ کی بجائے بلٹ کو فیصلہ کن حیثیت دینی ہے تو پھر ملک طالبان یا دہشت گردوں کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ اس طاقت میں وہ آپ سے بہتر ہیں۔ اگر آپ اپنے بندے لا کر اسلام آباد بند کر سکتے ہیں تو کیا مولانا فضل الرحمان یہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مدارس کے لوگوں کو بلا کر پشاور کو مفلوج کر دیں؟ کیا آئین ایسے کسی جبر کی اجازت دیتا ہے؟ کیا جمہوریت کے یہ معنی ہے کہ دوسروں کے حقوق اور آزادیوں کو سلب کر لیں؟ حکومت جو بھی جگہ مناسب سمجھتی ہے، پریڈ گراؤنڈ یا کوئی اور، اسے احتجاج کے لیے مخصوص کر دے، اور کسی کو بھی یہ حق نہ دیا جائے کہ وہ آئین اور قانون کو ہاتھ میں لے۔ جو لوگ شرپسند عناصر کو قانون شکنی پر اکسا رہے ہیں، ان کو ہرگز یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ فساد فی الارض کے مرتکب ہوں۔ یہ انتہا پسندی نہیں، دہشت گردی ہوگی۔ ہم اس نوع کے جہادی نعرے لگانے والوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا فساد اور دہشت گردی کو قتل سے گناؤنا جرم قرار نہیں دیا گیا ہے؟ الفتنہ اشد من القتل۔ ہم اپنے میڈیا والوں کی خدمت میں بھی عرض گزار ہیں کہ خدا را اس تزادستان کی 7 دہائیوں پر محیط تاریخ پر ایک نظر ڈال لیں۔ اس ملک کے بد نصیب کے ساتھ کیسے کیسے کھلواڑ نہیں ہوئے ہیں۔ ٹال ازماؤں نے 4 مرتبہ اپنے ہی عوام کو فتح کیا ہے۔ یہاں آئین بنتے اور ٹوٹتے رہے، آئین اور آئین کی ماں پارلیمنٹ کو بوٹوں تلے روندا گیا، عوام کے منتخب نمائندوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا رہا۔ اب ایسی حرکات کا باب بند ہونا چاہیے۔ میڈیا بھی ریاست کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ آئین، جمہوریت اور قانون کی پاسداری پر میڈیا پوری طرح ڈٹ جائے۔ ہماری جمہوری حکومت اچھی ہے یا بری، اسے چننے یا گھر بھیجنے کا اختیار صرف آئین کے مطابق عوام کو حاصل ہے۔ میڈیا کو عوامی طاقت کے محافظ کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تمام اداروں کو آئین کے مطابق جمہور کی حکمرانی ماننا ہوگی۔